الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات بات مولانا نے بیان کی. تو ابھی تو قرآن 1400 سال پہلے جو پیغمبر کے وہاں نازل ہوا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن پورے انسانوں کے لیے نازل ہوا، تمام عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا. یہ ہم نے مشہور کیا کہ صاحب مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن کے جو دستور ہیں وہ عالم انسانیت کے لیے. میں کہتا ہوں اسلام بھی مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے. اگر مسلمانوں کے لیے ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں ہر عالم نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر آپ نمازی ہیں آپ ہر وقت اول وقت نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پانی اتنا ہی ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی جانور آ گیا تو یہ ہر عالم نے اس بات کو لکھا پیاسا جانور مر جائے گا. پھر اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، انسانیت کا مذہب ہے. اب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس پانی ہے لوٹے بھر جگ بھر جتنا بھی، اب اس پیاسے جانور کو پلائیے. آپ وضو نہ کیجئے اور جب اسے پانی پلا دیجئے تو آپ تیمم کر لیجئے اور تیمم سے نماز پڑھ لیجئے. تو اب آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا بھی ثواب، پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب. تو اس کا مطلب ہمارے یہاں اسلام نیچر کا نام ہے، اسلام فطرت کا نام ہے، اور اسلام سے مسلمانوں کا نام نہیں ہے. اسلام تو عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا. لیکن قرآن میں چیلنج اللہ نے کیا چیلنج دیا کہ اگر شک ہو تو اس کا جواب دو. اچھا اس دور میں قرآن کئی چیزوں کو باطل کر گیا، خصوصی طور سے شاعروں کی ٹیم کو. یہ کیا تھے آپ کلچر پڑھیے. اس دور میں بادشاہوں کے لیے صرف شاعر ہوا کرتے. یہ اگر شاعر چاہے تو بہت اچھے نسل کا ہے، اچھا خاندان ہے، اور اس کی اتنی حدوں کرتے تھے اس کو بالکل نیچے کر دیتے. کوئی بالکل معمولی آدمی ہے، نردھن آدمی ہے، اس کو بہت بڑا بنا دیتے. شاعروں کے اوپر لوگوں کی عزت کا وقار داؤں پر لگتا تھا. تو جیسے 1400 سال پہلے شاعروں کی بات تھی، وہی آج کل جھوٹی میڈیا کا مسئلہ ہے. یہی آج کل ایک صلوات پڑھے محمد، وہی آج کل جھوٹی میڈیا کا مسئلہ ہے. یہ شریف آدمی کو بدنام کر دے، بدنام آدمی کو شریف کر دے، بھائی ملاحظہ کرے. یہ جس کو چاہے اچھا بنا دے، جس کو چاہے خراب بنا دے، یہی ہو بھی رہا ہے. تو ابھی تو یاد رکھیے گا، اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میرا رسول شاعر نہیں ہے. ملاحظہ کرے. اب یہ پھر کبھی یاد کر دوں گا. دیکھیں ہر شاعر الگ الگ ہوتا ہے، جیسے ہر بیان کرنے والے کا اعتبار الگ الگ ہوتا ہے، ہر شاعر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا میرا رسول یہ تمہیں میں معجزہ دے رہا ہوں. کیا معجزہ؟ کہا یہ شاعری کی کاٹ ہے. پہلی چیز اس دور میں شاعری کا عروج تھا، یہ معجزہ ہے. اگر شاعر اپنے اشعار لے کر آئے تو تم قرآن کو پیش کر دینا، گھبراتے کیوں؟ مگر صفت یہ ہے کہ ہر دور میں نبیوں میں جتنی ضرورت ہوئی معجزے اتنے دیے، نہ کہ ایک معجزہ. ہمارے
पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कई मौजूदे किए, एक मौजूदा नहीं सैकड़ों, नाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा सैकड़ों मौजूदे। मसलन एक आपका पहला मौजूदा ये था कि अगर हाथ पर कंकर ले लेते थे तो वो तस्बीह इलाही करता था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मौजूदा सुन लेते हम गौर नहीं करते, बेजान है मगर वो भी चाहता है कि हम तस्बीह करें, बेजान है तो ये तस्बीह पढ़ने लगता था। अच्छा पैगंबर का और मौजूदा क्या था कि पैगंबर का साया ही नहीं था। क्यों नहीं था? अब इसके लिए किताबों में लिखा, हदीस इसलिए नहीं था कि अगर साया होता और कोई काफिर गुजरता तो नबी के लिए नहीं मगर साये पे कदम रख देता। अल्लाह कहता है मुझे गवारा नहीं था कि मेरे नबी के साये पे कोई कदम रखे, लिहाजा मैंने साये को ही खत्म कर दिया। अब आप सोच लीजिए अगर ये मौजूदा था तो उन लोगों को बात सोचना चाहिए, जब अल्लाह ने इतनी एहतियात की कि नबी के साये पर कोई काफिर कदम न रखे, अल्लाह ने साये को ही खत्म कर दिया, तो मादल्ला अगर अबू तालिब काफिर होते तो गोद में मोहम्मद कैसे पढ़ते? सलावत पढ़े मोहम्मद। कौन से मौजूदात में कहा तक आपके खिदमत में करूं, कहीं तरह आप समझिए कि कुरान जो नाजिल हुआ वो इसीलिए नाजिल हुआ कि शायद पास हो गया। उस दौर में शायर के झूठों का एक अंबार लगा दिया करते, बहुत ज्यादा हर की तारीफ करना। अच्छा देखिए यही बात हमारे यहाँ करे, हमारे यहाँ ये मसला है क्या है कि शायर कितना होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ मासूमीन ने फरमाया हमारी तारीफ कितनी करो, कितनी है तुम क्या? सुनो तुम हमें अपना जैसा न समझना, हमें अपना जैसा न समझना और हमें अल्लाह से ऊपर न करना, मुलाहिजा करें, अल्लाह के बराबर न करना। उसके बाद जितनी तुम तारीफ करोगे उससे हम ज्यादा हैं, मुलाहिजा करें, जितनी तुम्हारा जहन है जितनी तारीफ करोगे उससे हम ज्यादा हैं। तो अजीजों याद रखिएगा ये कुरान को नाज़िल हुआ ताकि शायरों की ज़बानें बंद हो जाए। इसका जवाब दिया, अगर शायर हो तो इसका जवाब दिया। तो अजीजों याद रखिएगा अल्लाह ने अपने नबी को दो मौजिज़े दिए, जिस तरह मौजिज़ा कुरान दिया उसी तरह मौजिज़ा बनाकर अली को दिया। दोनों नबी के हाथों पर आए, भाई कुरान भी नबी के हाथों पर आया, अली भी नबी के हाथों पर आए, दोनों मौजिज़े हो गए। मगर अल्लाह ने कहा ये दोनों मौजिज़े हैं। अब अगर अरब अपनी शायरी पे उतर आए तो तुम कुरान को पेश करना, अरब अगर अपनी लड़ाई पे उतर आए तो तुम अली को पेश करना। सलावत पढ़े। दोनों मौजूदे हम तुम्हें दे रहे। तो अजीजों कुरान में परवरदिगार आलम ने अहद लिया, इससे अहद से मानी है पैमान, वादा। ये कई जगह है, इसको निसाब भी कहा गया। किससे वादा लिया? इब्राहीमा व इस्माइला अंता हेरा बैठ गया। बस खाली तर्जुमा सुन लीजिए, मजलिस का महासन है। अल्लाह ने कहा हमने अहद लिया इब्राहीम और इस्माइल से, अंता हेरा बैठ गया, तुम दोनों मेरे घर को पाक रखोगे। पाक करोगे नहीं। अल्लाह ने कहा मैंने इब्राहीम और इस्माइल से वादा लिया, ये अहद लिया कि तुम दोनों मेरे घर को पाक रखोगे। किसके लिए? रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। अच्छा देखिए हमारे यहाँ इस्लाम इतने समझा कि हमने कहा कि साहब अल्लाह एक है और ये माँ 12 है मासूम। इस्लाम में सांस लेने के भी मतलब है, सांस का भी मसला। एक चीज का इस्लाम में रीजन बताया, अभी अलग बात है कि हम उस रीजन को न समझे। किसी ने कहा पैगंबर से सरकार ये नमाज 5 वक्त अल्लाह ने क्यों रखी, 5 नमाजें अल्लाह ने क्यों रखी, क्या 6 नमाजें नहीं हो सकती थी? तो नबी ने फरमाया अल्लाह ने इसलिए 5 नमाजें रखी है ताकि पंजतन की याद रहे। 5 नमाजें इसलिए रखी है ताकि पंजतन की याद रहे। तो क्या सरकार नमाज से पंजतन किया? कहा पंजतन 5 नमाजें 5। क्या सरकार फिर वजाहत करिए? कहा नमाज में भी जो वाजिबात है, देखिए हमारे यहाँ कुछ मुस्तहबात
مستحبات ہیں، کچھ واجبات ہیں. کیا ہے نماز میں واجبات؟ آپ دیکھیے مولانا بھی تجربے پر بتائیں گے کہ صاحب نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجدہ، یہ واجب ہے. یعنی انہیں پہ نماز رکی ہوئی ہے. پوری نماز انہیں 5 واجبات ہیں. 5 پہ نماز رکی ہوئی. 5 یہ پلر ہے. ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں 5 ہی پہ نماز رکی ہوئی ہے. اچھا دیکھیے اب نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تکبیرۃ الاحرام سے مراد میں پیغمبر ہوں، قیام سے مراد میرے بھائی علی ہیں، رکوع سے مراد میرا بیٹا حسن ہے، دونوں سجدے سے مراد میرا بیٹا حسین ہے. آج ملاحظہ کرے کہا تم نے تو کہا سرکار اب ایک چیز ابھی واجبات میں بچی ہے، وہ ہے نیت. تو کہا نیت سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے. تو کہا سرکار یہ نیت سے مراد فاطمہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ نیت پردے میں رہتی ہے، زہرا بھی پردے میں رہتی ہے. صلوات پڑھے. قرآن میں ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر بڑی شان سے، ہم دونوں ان دونوں سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو. اچھا دیکھیے اللہ نے 2 چیزوں کی پاکیزگی کا اعلان کیا قرآن میں سے. بہت سی چیزیں پاکی پاک، یا تو رسول اور ان کے اہل بیت کے پاک ہونے کا اعلان کیا، یا تو اپنے بیت کے پاک ہونے کا اعلان کیا. چاہے جیسے سنے چاہے جس طرح سنے. سلامات اور بڑے محمد اللہ نے اپنے بیت کے پاک ہونے کا اعلان کیا. انتا ہے بیت یعنی طائفین براکفین برکع سجود. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یا تو رسول کے اہل بیت کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں تو ہی جگہ لیکن اب غور کریے وہاں گھر کی پاکیزگی کے لیے ابراہیم اور اسماعیل کو معین کیا، لیکن رسول کے اہل بیت کی پاکیزگی کی ضمانت کے لیے نہ کسی نبی کو کیا، نہ کسی ولی کو کیا، نہ کسی محدث کو کیا، نہ کسی قلندر کو کیا، نہ کسی کو کیا. اللہ نے کہا انہیں میں پاک رکھوں گا. مجھے نہیں معلوم بھائی بیت کے پاکیزگی کے لیے ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار ٹھہرایا. تم پاک رکھو گے دونوں میرے گھر کو. اب یہ نجس نہ ہونے پائے. اچھا اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا نہ نبی کو زحمت دوں گا، نہ کسی ولی کو زحمت دوں گا، نہ غوث نہ قلندر. میں گارنٹی لے رہا ہوں میں انہیں پاک رکھوں گا. بھائی ملاحظہ کرو پاک کروں گا نہیں. علامہ عبد الکریم مشتاق نے بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ انہیں پنجتن پاک کیوں کہا جاتا ہے. پنجتن تو نہیں ہے، پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک کہا کہ یاد رکھیے کہ ہم آپ آئے ہیں، ہو سکتا ہے وضو بھی کیے لوگ بیٹھے ہوں اور کم سے کم نہیں ہے تو پاک تو بیٹھے ہی. تو کہا یہ ضروری نہیں کوئی انسان ہر وقت پاک رہے، کبھی پاک بھی ہے کبھی ناپاک. تو جو ناپاک سے پاک ہو وہ اور ہے، جو ہمیشہ پاک رہتے ہیں وہ اور ہے. جو ہمیشہ پاک ہی رہتے ہیں، لہذا جو ہمیشہ پاک رہتے ہیں انہی کو پنجتن کے ساتھ پاک کہہ سکتے ہیں. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. اب اسے آپ کہے کیسے سنیے. اچھا اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو گے، دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے. اچھا اب ادھر کیا کہا انہیں میں پاک رکھوں گا. تو پہلے کیا کہا رجس سے تمہیں دور رکھوں گا. یہ کہا یا یہ اللہ نے کہا ہے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھوں گا. تم سے تم نہیں دور ہوگے، تم سے رجس دور ہوگا. اس کا مطلب آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جو اہل بیت سے دور ہوتا نظر آئے سمجھو رجس ہے. جو اہل بیت سے دور ہوتا نظر آئے سمجھو رجس ہے. اللہ نے وعدہ دیا. اگر رجس کس کو کہا قرآن میں حدیث میں اللہ نے قرآن میں کئی آتے میں پڑھنا نہیں چاہتا. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک اللہ نے کہا یہ جوا، یہ شراب، یہ پاسے بازی، یہ بت پرستی یہ رجس ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. تو اگر یہ رجس ہے تو رجس اہل بیت سے دور رہے گا.
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ بازی بازی، یہ بت پرستی، یہ جتنی چیزیں ہیں رجس ہے اور یہ اہل بیت سے دور ہے۔ یہ وعدہ کس نے کیا؟ یا اللہ نے کیا۔ اب متوجہ ہو جائے خدا را، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے بیت کو بھی پاک رکھا، مگر ابراہیم و اسماعیل کو ذمہ داری دی۔ رسول کے اہل بیت کو بھی پاک رکھا، ذمہ داری اپنے سرے لی کہ میں انہیں پاک رکھوں گا۔ اچھا، اور کہا کہ تم سے رجس دور رہے گا۔ اب یہ تو قرآن میں ہے نہیں کہ کتنا دور رہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن ہی کیا ہے جس میں ہر مسئلے کا حل نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں، جو مولانا کے صحابی بھی ہیں بھائی بھی، قرآن کے مفسر کہہ جاتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھ لوں کہ بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں۔ اچھا میں ہوتا تو کہہ دیتا ارے ابن عباس صحابی رسول، صحابی علی، مفسر قرآن اتنا علم آپ رکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسی گم ہو جائے تو میں ڈھونڈنے جنگل میں نہیں جاؤں گا، میں قرآن سے پوچھ لوں گا بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ ارے آپ جس قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ قرآن تو بولتا ہی نہیں، وہ قرآن تو بولتا ہی نہیں۔ کہا نادان یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں خاموش قرآن سے نہیں پوچھوں گا، بولتے ہوئے قرآن سے پوچھوں گا۔ سوال پڑھے سب کچھ کیا ہے، قرآن ہی کچھ چھوڑ دیا۔ قرآن کو ہم نے بھی چھوڑا۔ قرآن میں جو اللہ کے حکم پر عمل کر لے، یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے حکم پر عمل کر لے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، بھلے وہ 72 ہوں، مگر کائنات کے سب سے بہتر لوگ رہتے ہیں۔ ہم جو نیچے جا رہے ہیں وہ ہم سماج میں الجھے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں زنجیروں کے اعتبار سے جکڑے ہوئے ہیں۔ صاحب شادی نہیں ہوگی تو پھر 500-2000 آدمی نہیں ہوں گے، رسم و رواج ہے میاں۔ اسلامی شادی سے نکاح ہے رخصت۔ آپ اس پہ سوچئے، آپ جائیے دوسرے اسٹیٹ میں، بامبے وغیرہ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ دولت والے اور نارمل شادی کر رہے ہیں، 1,50,000 میں شادی۔ یہ تو یہی پیسہ ہم اپنی قوم میں لگائیں گے، ایڈوکیشن میں لگائیں گے۔ آپ خود سوچئے، اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے ہیں لیکن قومی فائدہ نہیں بازی تو یاد رکھیے گا، جب قوم بلند ہوگی تو آپ کی بھی ہر انسان کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن کا حکم ایک کے لیے نہیں ہے، قرآن کا حکم سب کے لیے ہے۔ ابھی تو جو میں کہنے جا رہا تھا کہ قرآن میں کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جب کہا ہے میں تم سے رزق کو دور رکھا تو کتنا دور رکھا ہوگا دور۔ اب آپ سنیے، اللہ کے ہاں سمجھیے کوڈ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی زبان میں پہلے قریب کو سمجھ لیجیے پھر دور سمجھ میں آ جائے گا۔ رزق کو اللہ نے کہا رزق مانے گندگی ہوتی ہے، اللہ نے کہا دور رکھا اہل بیت تم سے، تو دور کی بات سمجھیے تو پہلے قریب کو سمجھ لیجیے دور سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اسی کے بعد مسائل پہ آ رہا ہوں قریب۔ بھائی قرآن میں اللہ نے کہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے، قرآن کی آیت ہے۔ قیامت بولتے ہوئے یہ قیامت بہت قریب ہے۔ اچھا ہمارے یہاں بہت کا لفظ قریب کا کہاں سے بولا جاتا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، 1-2 کلومیٹر میں کہا جائے تو کہا جائے کہ صاحب قریب ہے، اور 500 کلومیٹر میں قریب نہیں کہا جاتا، وہ دور کہا جاتا ہے۔ اور محدود کریں گھر میں ہمارے پاس جو بیٹھے کا صاحب یہ قریب ہے، یہ قریب نہیں۔ اگر کوئی دروازے کے پاس بیٹھا تو وہ دور کہا جائے گا، تو قریب و دور کیا پہلے سمجھیے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کہا ہے بھائی میں تم سے رزق کو تم سے دور رکھوں گا، تو یہ تو پتا ہونا چاہیے اہل بیت سے رزق کتنا دور رہے گا، گندگی کتنی دور رہے گی۔ تو اللہ نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے۔ کب کہا؟ بولتے جائیے 1400 سال پہلے جب نبی کو قرآن نازل ہوا تب اللہ نے کہا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور ابھی تک آئی نہیں۔ کہتے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ 1-2 سال پہلے امریکہ سے ایک شخص نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور زمین چلی جائے گی، دنیا 19ویں صدی 20ویں صدی میں غرق ہو جائے گی،
ایک ہنگامہ اخبار ٹی وی جب کھولیے تو صاحب کوئی دکھا رہی ہوں دھماکہ ہوگا اور دنیا ختم ہو جائے گی. کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں نے فون پہ کہا مولانا اب کمانے سے کیا فائدہ, اب جائیداد بنانے سے کیا فائدہ, لیکن پیشن کو یہ دکھا رہے کہ قیامت آ جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا. اچھا مجھے کہیں سے ایک جملہ مل گیا, میں نے کہا جائیے اپنا کام کریے, اپنی محنت و مشقت کریے, ابھی قیامت نہیں آئے گی. کہا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا آدمی اتنا علم رکھے ہوئے اتنی بڑی پیشین گوئی کر رہا ہے. میں نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں. کا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے امامت آئے گی, پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی, پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے امامت کا الگ ہی قیامت نہیں ہوگی. اگر ایک گھنٹہ بھی دنیا کے غرق ہونے میں باقی رہے گا تو امام آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا غرق ہو جائے اور امام نہ آئے, اس لیے کہ جب امام نہیں ہوگا تو عوام کہاں جائے گی. پھر پھر توجہ ہے نا. تو ابھی تو اللہ نے کہا ایک قربت قصہ قیامت بہت قریب ہے اور 1400 سال پہلے کہا ابھی آئی 1400 سال تو ہو گئے. اچھا ابھی نہیں آئی اور کب آئے گی یہ بھی اللہ کے علم. ایک چیز میں بتا دوں, نبی امام معصوم نے ہر چیز کو بتایا, یہ یہاں پہ ہوگا, یہ یہاں پہ ہوگا, یہ یہاں. کسی امام نے, کسی نبی نے, کسی رسول نے, اب آپ الگ سے نہ بولے دیے گا, قیامت کی خبر نہیں تھی کہ قیامت اس وقت فلاں ٹائم میں آ جائے گی. علامت دی ہے, علامت بتائی ہے, قیامت نہیں بتائی. قیامت کا وقت کسی نے معین نہیں کیا. اسی طرح جس طرح ظہور امام کا وقت کسی نے معین نہیں کیا, علامت بتائی ہے. اچھا خود امام کے لیے ہے پوزیشن میں کہ وہ کب سمجھیں گے مجھے نکلنا چاہیے, تو ان کے پاس بھی ہے کہ جو تلوار ہے وہ غلاف سے باہر آ جائے گی, یہ سگنل ہے کہ اب پردے سے باہر آئیے. اور جو علم ہے جسے آپ اٹھاتے ہیں کربلا کا علم, یہ آخری امام کے پاس ہے. یہ علم کا پرہرا اپنے آپ کھل جائے گا, یہ امام کے لیے سگنل ہو جائے گا نکلیے برائے کرے. تو دیکھیے شعور کے لیے بھی حتم ہی نہیں بتایا فلاں دن آ جائے گا, فلاں شہر میں آ جائے گا, فلاں روز آ جائے گا, فلاں سال آ جائے گا. نہیں, علامتیں بتائی ہیں. جب دنیا برائیوں سے بھر جائے, برائے کرے, جب رشتہ دار سے الگ ہو جائے, جب اسلامی چیزوں کو معطل کر دیا جائے, جب اسلامی چیزوں کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے, جب مسجدوں کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے. ابھی تو یاد رکھیے گا, پھر کبھی اندر کا یاد کٹا دے. تو اللہ نے کہا قیامت بہت قریب ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا, آج تک تو قیامت نہیں آئی, اور کب آئے گی قیامت یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو جب اللہ کی نظر میں قریب اتنا دور ہے, تو جس رزق کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہوگا وہ کتنے دور ہوگا. صلوات پڑھے محمد. سلام امام زمانہ صلوہ اپنے دل میں پوچھے 24 گھنٹے میں ایک بار یاد کرتے ہیں, کیوں یاد کریں گے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے, کیا 24 گھنٹے امام کو ایک بار نہیں یاد کر سکتے؟ حدیثوں میں ہے مشکل پڑے تو آپ ایسے بات کریے امام سے جیسے سامنے ہیں, مولا ہماری یہ مشکل, وہ دل میں آپ محبت کو پیدا کیجیے. ایسے ہم نہیں, لاکھوں واقعات ہیں. اب میں پھر کبھی عرض کر دوں گا, اتنا ہے کہ امام نے کہا ہم بھی کہیں الگ نہیں ہے. یہ جو پردہ کہا جاتا ہے تو امام کے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جو پردہ پڑا ہے. ارے امام کے لیے پردہ نہیں ہے, ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے, ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے. یہ گنہگار آنکھیں ہیں, طہارت کے سمندر پہ نگاہ نہیں کر سکتی, آنکھوں پہ ہماری پردہ. بڑے بڑے علماء نے امام سے ملاقات کی ہے, آپ دیکھ لیجئے, مجھے موقع نہیں ہے. اور امام نے اپنے پیغامات پہنچائے. ارے امام تو بہت دور ہے, امام جو غلام کا پیغام کر میں نے
علی گنج کے بامباڑے میں عرض کیا تھا کہ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا میں نے ظالم حکومت کے تختے کو پلٹ دیا. ایران کی بڑی دیکھیں حکومت ہوتی ہے. اب کیسے کہ 2 چیزوں کا سہارا لیا, ایک محراب ایک منبر, اہل بیت کی بات, اہل بیت کا مشن, اللہ کی بات, رسول کی بات. اب یہ بتائیے 2 ہی چیزوں کا انہوں نے سہارا لیا, خطبہ اور ملاحظہ کریں منبر, اسپیچ, اہل بیت کا پیغام, وہاں خطبہ. یہ ان کے نشر ہوتے تھے, لوگ ریکارڈ کرتے تھے, اس وقت چھپ کے ادھر ادھر پہنچایا گیا. تو عزیزوں یہ یاد رکھیے گا, خمینی جیسا عالم بھی جو امام سے قریب رہا, جس کو زیارت بھی ہوئی, انہوں نے پیغام دے دیا کہ اگر منبر اور محراب کو اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو حاکم بنو گے, اور اگر اپنی ذات کے لیے استعمال کرو گے تو محکوم بن جاؤ گے. یاد رکھیے گا, اپنے فضائل نہ بیان کرو, کتاب فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے, میں یہ کبھی نہیں کرتا, اہل بیت کا ذکر کو بس حدیث تو یاد رکھیے گا. یہ محراب و منبر ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے, اور اگر اس کی دلیل چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے, اس محراب سے جب جھوٹ بیان ہوگا تو خرافات پھیلے گی, لوگوں کے ذہن گندے ہوں گے. اور دلیل سن لیجئے, امام سجاد نے یزید کے بڑے دربار میں دیکھا کہ ایک جھوٹا شخص ہے, جھوٹا خطیب ہے, جو منبر سے غلط بیانی کر رہا ہے. کہاں سن رہے میرے دوستو؟ آج امام سجاد نے فرمایا آج صحیح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے کہ مجھے بھی اجازت ہے میں بھی کچھ بیان کروں. اور آپ جو بیان کیا تو وہ یہ نہیں, جو کوفے میں خطبہ دیا وہ الگ ہے, جو شام میں خطبہ دیا وہ الگ ہے. کوفے میں بتایا تھا ہم پر یہ مصیبتیں پڑی, مگر شام میں پہلے اپنا تعارف کرایا, جو منبر پہ گئے کہا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, میں رسول کا بیٹا, میں اس کا بیٹا جس کو براق کے ذریعے سے معراج پہ لے جایا گیا. اور اس کے بعد کہا میں اس علی کا بیٹا جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی, میں حسن کا بیٹا, میں حسین کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, میں مینا کا بیٹا, میں مکے کا بیٹا, میں مدنی بیٹا. عزیزوں یہ فضائل بیان کرتے رہے, مجمع تو کہہ رہا تھا ہم نے آج تک پہچانا ہے, ٹھیک ہے شام دور تھا, لہذا جب اپنے فضائل بیان کر دیے تو اب جو بیان کیا تو رونے کی سزا. یہ مطلب اگر منبر سے حق بیانی ہونے لگے تو سبھی امام کو پہچان لیں گے, اہل بیت کو پہچان لیں گے. بس آج آپ طے کر لیجیے, ہمیں منبر سے اہل بیت کے مشن کو سنیں, ہمارا آپ کو مشن نہیں ہے. اور حدیثوں اگر دلیل چاہتے ہیں تو شہزادی زینب نے شام میں مجلس کیوں کی؟ میں آپ کو بولوں ریاض ہو گئے تھے چلے گا نہیں, مجھے مجلس کرنا. کیوں؟ اس لیے مجلس میں 2 باتیں ہیں, جہاں مظلوم کا ذکر آئے گا تو ظالم کا بھی نام آئے گا, تاکہ اس کے ذریعے سے ظالم ہر دور میں بے نقاب ہوتا رہے. 5ویں امام نے اپنے وصیت میں لکھا 6ٹھے امام سے کہ میرے لال مینا کے میدان میں حج کے پیریڈ میں میری مظلومی کا ماتم کیا جائے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ میرا قاتل کون ہے, مجھے زہر دینے والا کون ہے. بس عزیزو یہ شہزادی زینب کا کرم تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے لال ہم اپنے بھیا پر روئے نہیں ہیں, ہاں دادارو یہ الوداعی مجلس ہے اور دور دور تک عزادار آئے ہیں. میں نے شاید گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ یہ کب کی کتنی قدیمی مجلس ہے, اور انجمنوں کو بھی اللہ سلامت رکھے, کتنی قدیمی انجمن ہے. سیکریٹری اور صدر کتنے گزر گئے ہوں گے, مگر انجمن اسی شان سے باقی ہے. آنے والے دور دور سے آتے ہیں کہ زہرا کے لال کو پرسا دیتے. بس عزیزو آج چہلم منایا جا رہا ہے, آج اس کا چہلم. عزیزو آپ چہلمی کے لیے تو آئے ہیں, لیکن آپ بتائیے آج ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے. کیوں رونا چاہیے؟ کہ ہم اسی شہر میں رہ کر اتنا حسین پہ اپنی رو ہی نہیں پائے. ہمارے 10 دن ایسے نکل گئے کہ جیسے ہم نے محرم کیا ہی نہیں. شیعوں کے چہروں سے, عزاداروں کے چہروں سے لگتا ہے کہ یہ غمگین ہے, یہ رونا چاہتے ہیں, مگر حالات ایسے نہیں تھے. انہیں رونے کو نہ ملا, مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو رونے کو نہ ملا کھل کر, لیکن گھر میں اگر رو رہے تھے تو کوئی مارنے والا بھی آپ کو نہیں ملا ہوگا, کسی نے تماچے نہیں مارے ہوگے, کسی نے نیزے کیا دیا, لیکن ہائے سکینہ
اللہ ان غداروں پر رحم کرنا، خدا کسی غریب کو وہ منظر نہ دکھائے، بڑی مصیبتیں ہیں۔ حالا داران امام، جہاں تک ہم نظر دوڑا رہے ہیں مومنین دور دور سے آئے ہیں زہرا کے لال کا پرسہ دینے۔ ایک بات میں اور عرض کروں، میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے فاطمہ زہرا ضرور آتی ہے۔ عزیزوں میں ایک جملہ اور اکثر کہتا ہوں، اگر سوچئے غور کریے تو آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ کربلا میں سب سے زیادہ صحابی میں جس کا نام آتا ہے، دوستوں میں نام آتا ہے، وہ حر کا آتا ہے۔ کیوں؟ حر کی پیشانی پر رومان زہرا باندھا گیا، جو تیر لگا تھا۔ تو حر کتنا نصیب، کتنا کتابوں میں نام آتا ہے حدیثوں میں کہ حر کو نصیب کتنا تھا، اچھا تھا کہ زہرا کا رومال حر کی پیشانی پر باندھا۔ اب عزیزانو آپ سوچئے آپ کا نصیب اچھا نہیں ہے کہ حر کی پیشانی پر رومال زہرا، آپ کے آنسو رومال زہرا میں، اللہ اللہ آپ کے آنسو خدا بڑے دلوں میں لگائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزانو ان اسیروں کو رہائی ملی تو کہا میرے لال، بہت روئے میرے لال، کہہ دو ہم نے ابھی ماتم تو کیا ہی نہیں ہے، بھیا پر میں روئی ہی نہیں ہوں۔ عزیزانو وہ مسائل بیان ہی نہیں ہوتے، نہ بیان کی جا سکتے ہیں کہ جتنے ان اسیروں پر مصیبت بڑی ہے۔ ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہندو عورت ہے، کہ شہزادی زینب کا بازو رسی سے بندھا تھا اور سکینہ کا گلا بندھا تھا۔ عزیزو شہزادی زینب جیسے ہی کھڑی ہوتی تھی سکینہ میں تو کڑیے لگتا تھا بولی اللہ۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہاں آوازیں بلند ہو جائیں معصوم نے فرمایا تو سمجھ لو میری جدہ زہرا کی سواری آ گئی۔ مولا ان عزیزانوں پر رحم کرنا۔ شہزادی زینب نے 1400 میل کا سفر رکوع کی حالت میں کرا۔ کیا اندازہ لگائیں گے؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور جن کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے ان سے پوچھئے کہ رکوع کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ 1400 میل کا سفر شہزادی نے رکوع کی حالت میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے انیتا رائے نے لکھا کہ اسیری کے بعد زینب کی کمر سیدھی نہ ہوئی۔ اللہ اللہ خدا کو آوازیں بلند ہو گئی۔ بس ابھی وہ دوری معلوم لے آؤ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رائے۔ دیدی عزادار آ گئے ہیں، انجمن آ گئی ہے، مومنین رو رہے میں اتنا کہوں گا، اے میرے پروردگار تجھے حسین کی مظلومی کا واسطہ، عباس کی مظلومی کا واسطہ ان عزاداروں کو سلامت رکھنا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ دور دور سے آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں عزاداروں۔ سنیں گے دوسرا جملہ، بس عزیزوں کو آگے لکھتی ہے کہ شہزادی کی کمر اسی طرح خمیدہ ہو گئی تھی، پھر وہ کمر سیدھی نہ ہوئی۔ اب سوچئے جب رہائی ملی تو پہلے تبرکات واپس ہوئے، ایک ایک تبرک آنے لگا، بس عزیزوں ردائیں بھی آنے لگی، تبرکات آنے لگے، مگر شہزادی کے ہاتھ میں چادر ہے اور 2 گوشوارے ہیں، سب کے تبرک تقسیم ہو گئے۔ اب ایک بار سجاد سے کہا میرے لال یہ میری سکینہ کا تبرک ہے، قبر سکینہ پائی، یہ میری بیٹی سکینہ۔ اللہ کو کسی غم میں نہ رائے۔ ہاں رک لیجئے، کیونکہ یہ آج کا جو دن ہے میں دنے پڑھ رہا ہوں، اور جو شب لگے گی وہ سکینہ کی شہادت ہوگی۔ 10 سفر کو سکینہ دنیا سے چلی گئی، اتنے تازیانے پڑھ کر اللہ کتابوں میں ملتا ہے جب سکینہ کو غسل دیا گیا تو غسالہ نے کہا کیا اس بچی کو کوئی بیماری ہو گئی تھی؟ اللہ اللہ کہ جس کے پشت زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، زینب نے سر پیٹا، یہ بیماری نہیں تھی، یہ سب کا نیزوں کے ہمیاں میں نشان، تازیانوں کے نشان۔ دنیا میں واحد لاشا ہے کہ بھائی نے اپنی بہن
सकीना का लाशा, हाथों में हथकड़ियां। अलीगो में मसाइब को खत्म कर देता, बशल्लाह को जब हम में नजर आए। एक जुमला सुन लीजिए, जहमत तमाम, अब ना पढ़ूंगा, एक जुमला, शायद 10 सेकंड या 15 सेकंड के मसाइब है, और उठेंगे तो रोते हुए। अजीजों, जब रिहाई मिली तो सब कहाँ आ गए? सब तो करबला में आ गए ना। बस अजीजों, लिखा है कि हर बीबी नाते से उतरी है, लेकिन शहजादी नाते से गिरी है, और कोनियों के बल जल के गई बाबा भैया। अरे मेरा भैया, 3 दिन या 7 दिन तक मातम हुआ है, मगर कदारो जब ज़ैनब रोज़गी में खत्म है, भैया की कब्र पे रोज़गी, भैया सकीना को कहते शाम में खो आई, भैया शर्मिंदा हूँ, मगर तेरा दीन भैया बचा के लाई, भैया ताज़ियाने वाले गए तुम्हारे पास, ए भैया मेरी चादर छीनी गई। काजी तो रोज़गी कहा, सज्जाद हाँ भूमि अम्मा, मुझे अब्बास की भी कब्र पे ले चलो। दरिया के किनारे मेरा भाई भी तो सो रहा है, मेरा शेर भी तो सो रहा है, मुझे 2 बातें अब्बास से भी कहना है। अभी तो ये तो आपने जुमला सुना ही होगा, शहजादी की कमर खमीदा हो गई थी, कमर झुक गई थी, इमाम सज्जाद ने बाजू पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता बाबा की कब्र से चाचा की कब्र पर लेके आ गए, और जब आए तो कहा, फूफी अम्मा ये मेरे चाचा अब्बास में खत्म है, ना रो लीजिए, ये मेरे चाचा अब्बास की कब्र है। पहले तो शहजादी रोई, फिर एक सवाल किया, मेरे लाल ये तुम किसकी कब्र पे लाए हो? कहा फूफी अम्मा ये चाचा की कब्र है। क्या ये मेरे भैया अब्बास की कब्र है?